ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی حماقت اور دلالت اور ان کے پاگل پن کو ظاہر کیا۔ میں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اعتقاد تھا ان کا کہ یہ جو بت ہیں ہمارے اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ ان کے لیے شفاعت بالمحبت کا نظریہ رکھتے تھے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کو جو ان کے ساتھ محبت ہے، اسی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور صرف یہی نظریہ نہیں تھا شفاعت بالمحبت کا، وہ جبری شفاعت کا بھی عقیدہ رکھتے تھے، یعنی اللہ نہ بھی مانا نا یہ پھر بھی منوا لیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں میں یہ عقیدہ آ گیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا کوئی مرید جہنم نہیں جا سکتا بھائی، غوث پاک کا کوئی مرید جہنم نہیں جا سکتا بھائی، غوث پاک کا کوئی مرید جہنم نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ ایسے ہی کہہ وہ، میں نے اسے کہا یار کچھ سیدھے ہو جاؤ، چھوڑ دو ایسی شیطانیاں کیوں کرتے ہو آپ؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ غوث پاک کا کوئی مرید جہنم نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا طاہر القدری کہتا ہے وہ تو جائے گا۔ میں نے کہا وہ غوث پاک کا مرید نہیں کہلاتا اپنے آپ کو؟ کہتے وہ تو ہے پھر کام بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کام تو آپ کے بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر دونوں کے کام ایک جیسے ہیں، آپ بھی شیطانیاں کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، پھر کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ غوث پاک کا کوئی مرید جہنم نہیں جا سکتا بھائی، وہ غوث پاک جسے قبول کریں گے وہی مرید بنے گا نا، ایسے کہنے سے تھوڑا بن جائے گا مرید۔ جیسے بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جنتی دروازہ ہے، جی وہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی عالم رویا میں یا عالم کشف میں آقا علیہ السلام نے جو جہاں سے گزر جائے گا وہ جنت جائے گا۔ میں نے کہا وہ جو جہاں سے گزر جائے گا جنت جائے گا، وہ فرید کی طرح گزرے گا جنت جائے گا، یا جو بھی آئے گا شیطانیاں کرتا ہوا آئے گا وہ بھی جنت چلا جائے گا؟ اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے اور جنت کے دروازہ گزرنے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں حقیقت کہوں آپ کو، یہ جبری شفاعت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جبری طور پہ ہم تو بخش جائیں گے، دھونس دھاندلی کہاں چلے گی یار رب کی بارگاہ میں؟ ہم نے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے بھائی آپ جو مرضی کرو، شفاعت جو ہے نا آپ کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام روئیں گے آپ کے لیے روئیں گے۔ یہ باتیں کر کے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بنا دینا، اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر ہی نہیں رہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرے وہ بڑی شے ہے تو اللہ منع کر رہا ہے نا، ان کو ہلکا ہی سمجھنے لگے، اور ساتھ یہ عقیدہ میں تو بخش جاؤں گا بھائی، میں تو کیا جنت میں، بس مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو یہ جبری شفاعت ہے، یہ شفاعت بالمحبت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشرکین جو ہیں وہ نظریہ رکھتے تھے شفاعت بالمحبت کا بتوں کے بارے میں، لیکن ان کے کام جو تھے وہ جبری شفاعت والے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہم سمجھتے یہ ہیں جیسے تعویذ والے کے پاس جائے بندہ، کسی بزرگ کے پاس چلا جائے جی آپ مہربانی کریں میرا یہ کام ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیں اللہ خیر کرے گا، تو کہتے نہیں اللہ تعالیٰ سے ہونے والا کام ہے، والا آپ تعویذ لکھیں، آپ تعویذ لکھیں کہ بلا آپ کریں کچھ۔ سچی بات ہے، میں نے کئی سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، یعنی جو اللہ سے کام نہ ہو وہ پیر سے ہو جاتا ہے، جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو جائے۔ ایک پیر کی زبان سے میں نے سنا، اس نے کہا کہ اللہ جو ہے نا، اللہ وظیفوں سے قابو ہونے والا ہے ہی نہیں،
نعوذ باللہ من ثم نعوذ باللہ من. ہیں جی جب مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں تو عوام کا تو عقیدے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ نہیں سمجھ آیا؟ عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، عوام کہاں جائے گی بلا بتائیں. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیعت ہو گئے تو آپ جنتی ہیں پکے ہیں. اہل چشت اہل بہشت، سارے چشتی اہل بہشت ہیں بھائی نا. جن کو اہل چشت بزرگ قبول کریں گے وہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ دین کا دشمن ہو اور بزرگ جو ہیں اسے کہیں جی یہ میرا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں شومی قسمت سے کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن پکڑا گیا تو وہاں شفاعت ہو جائے. ہاں جی شفاعت فرمائیں گے آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی امت کے علماء فرمائیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، شفاعت ہوگی. لیکن شفاعت کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے تو یہ عقیدہ شفاعت نہیں رکھا ہم نے. یہ شفاعت بالمحبت کا عقیدہ نہیں رکھا، یہ جبری شفاعت ہی ہے، یہ کچھ اور شے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کسی کا بندہ جو ہے وہ افسر لگ جائے تو باقی سارے جو مرضی کرتے رہیں ان کو سب حلال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میرا بڑا پین فوجی ہیں، یہ میرا بڑا پین جو ہے وہ خواجہ کو خواجاؤں کی جماعت کا بندہ ہے. تو اس طرح یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ دھمکیاں دینا، یہ لوگوں کو دھونس دھاندلی کرنا، پھر قانون کا خیال ہی نہ کرنا، اس ویسے اس کو اگر کوئی بندہ غیرت والا یہاں حکمران بن جائے تو سب سے سخت سزا ان کو دے گا. میں جی فوجی کی بیوی ہوں ہیں، کسی پہ گاڑی چڑھا دوں، کسی پہ کچھ کر دوں، میرے لیے سب حلال ہے. تو اگر کوئی یہاں پہ بندہ آ جائے حضرت عمر کا غلام ہیں تو سب سے پہلے تو انہی کو پکڑے. یہ جو شفاعت جبری شفاعت والے سارے گھوم رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، انہی لوگوں کی وجہ سے سارا فساد بچا ہوا ہے یہاں پہ. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہیں. یہ عقیدہ جو ہے نا صرف مشرکوں کا یہ خراب نہیں ہوا تھا عقیدہ شفاعت کی بنا پر، کہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے رکھتے انہوں نے بتوں کی پوجا ہی شروع کر دی. اور آج ہمارے ہاں جو ہے ایک بندہ مجھے ملا، سچی کہہ رہا ہوں، وہ بندہ انتہائی جو ہے نا وہ یعنی کہ آخری عمر کو پہنچ گیا تھا، زندگی ساری اسے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا تھا، کبھی مسجد نہیں گیا. اس سے پوچھا جی چاچا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہمارے مرشد نے ساری نمازیں پڑھ لی ہیں ہمارے مرشد نے فرمایا کہ آپ کی نمازیں ہمارے ذمے ہیں. آپ کے پھر مرید کیوں ہوئے ہیں؟ آپ مرید ہوئے مطلب یہی ہے کہ آپ کی نمازیں ساری ہمارے ذمے. ایسے پیر ہوں گے، ایسے مرید ہوں گے، پھر حال سب کے سامنے ہوگا بھائی. کسی علاقے میں ایک بندہ تھا، یہ بھی ایک یعنی کہ ایک لوگوں کا نظریہ ہے جو میں آپ کو سامنے سنا رہا ہوں نا، اگرچہ کئی سارے بچوں کو لطیفہ لگے گا لیکن حقیقت ہے، اس کا وجود ہے دنیا میں. ایک بندہ چوری کرنے جاتا تھا، جہاں جاتا تھا پکڑا جاتا تھا. تو اس نے ایک دن بیٹھا ہوا خیال آیا دل میں، کوئی پیر پکڑے، کامل پیر ہو جو ہر مشکل میں مدد کرے، جو ہر مشکل میں مدد کرے. جیسے زرداری صاحب جو ہیں 5 سال حکومت پوری فرمائی آپ نے، 5 سال کے بعد ایک ککڑ پیر نکالا انہوں نے باہر، سبز وہ سرخ رنگ کا، اس نے رومال پہنا ہوا تھا سر پہ، وہ سعودیوں والا وہ رومال پہن کے، اس نے کہا یہ میری کرسی کو جو دیمک نہیں لگی نا اس پیر کے وظیفوں اور پھوکوں کی وجہ سے نہیں لگی، اس نے پھوکے مار مار کے میری کرسی مضبوط کی ہے. یہ پچھلی حکومت میں جب آخری دن جب زرداری صاحب کرسی سے نیچے اترتے ہوئے آپ نے وہ پیر باہر کیا تھا، وہ ٹی وی پہ اخبار پہ ہر جگہ وہ پیر آیا تھا، وہ ککڑ پیر تھا وہ بھی. تو بندہ کہنے لگا جی کو پیر پکڑیں جو ہر مشکل میں کام آئے ہیں جی. اب بتائیں پیر تو وہ ہوتا ہے جو گناہ سے روکے، نہ کہ پیر جو ہے نا وہ مرید کے گناہوں میں اعانت کرنے والا ہو. وہ پیر تھوڑی ہے، وہ تو خود چور ہے. پھر وہ بندہ جناب وہ گیا کسی علاقے میں جا کے پوچھنے لگا جی یہاں کوئی کامل پیر ہو، میں ہر وقت مشکل میں پھنسا رہتا ہوں، مصیبتیں آتی ہیں مجھ پر، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پکڑ کے پیٹتے ہیں مجھے. اب یہ نہیں بتا رہا کہ میرا کاروبار کیا ہے تو لوگوں کو یہی کہا کہ بس جہاں جاتا ہوں مشکل میں پھنس جاتا ہوں، مشکلات سے جان نہیں چھوٹ رہی میری. ایک بندہ وہ جاننے والا تھا کہ یہ تو چور ہے، اس نے اپنے علاقے کے بڑے چور کا اسے ایڈریس بتا دیا، اپنے علاقے کے بڑے چور کا. اس نے کہا یار وہ بڑا ہی کامل پیر ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہوں. اب یہ گیا اس کے پاس، چور کے پاس، اسے جا کے کہنے لگا حضور بیعت ہونے آیا ہوں. اب وہ بھی اندر اندر ہنسے. اس نے کہا اس نام مراد کو میرا کس نے بتا دیا، میں تو خود چور ہوں. تو اس نے نہیں بتایا میں چوری کرتا ہوں، اس نے یہی کہا حضور مصیبت میں پھنسا رہتا ہوں، ہر وقت ہر رات کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے مجھ پر، لوگ پکڑ کے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ایسی تکالیف کا سامنا ہے مجھے ہر دن. اس نے کہا اچھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ ٹل نہیں رہا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ظاہری بات ہے وہ بھی تو کسی کا مرید ہی ہوگا نا.
خلافت اس نے بھی پائی ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کو توبہ کروائی کہ بیٹا آج کے بعد میرا ہاتھ ہے تیری پشت پر، بس جو بھی تجھ سے ہوگا نا کیے جانا، میں بخشوا لوں گا تمہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ اتنا کامل پیر جس کے پیر ہونے پر پورے علاقے کے لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو کیوں نہ آج میں ایسی جگہ پہ جو ہے نا وہ چوری کروں جہاں پہ وہ سارا مال ہاتھ ہے۔ اب ہوا یہ اسی علاقے میں رہ گیا، رات کو اپنے علاقے میں نہ جا سکا۔ جس گھر میں چوری کرنے کے لیے یہ مرید جانے لگا نا، اسی گھر میں پہلے سے پیر داخل ہو چکا تھا۔ جس گھر میں مرید داخل ہونے لگا چوری کرنے کے لیے، اس گھر میں پیر پہلے سے موجود تھا۔ اب وہ یہ کہ گھر والے جاگے اور پیر مرید بھاگے۔ مرید چونکہ باہر کھڑا تھا یہ وہیں سے بھاگا، پیر اندر سے نکلا وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اب پیچھے پیچھے لوگ ہیں، آگے پیر ہے، آگے مرید ہے، پیچھے پیر ہے، پیچھے عوام ہے۔ اب اگلا جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیر جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مالک جو ہے وہ میرے پیچھے چڑھا ہے، حالانکہ مالک تو پیچھے فاصلے پر تھے، پیچھے اس کے پیر تھا۔ اب وہ یہی سمجھ رہا ہے، پیچھے تو دیکھ نہیں رہا مڑ کے، کیا دیکھے پیچھے۔ اس نے ایک دم سے جب دیکھا نا کہ پیچھے چڑھا ہے میرے، اس نے زور سے کہا پیرا آج پہنچی۔ پیچھے سے پیر نے کہا پتر پریشان ہو، میں تیرے پیچھے ہی ہوں۔ ہیں جی، اس کو یقین ہو گیا یار واقعی کامل پیر پکڑا میں نے، ہیں جی، جو ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہے۔ بھئی اگر کسی کا ایسا پیر ہے نا تو ایسے پیر سے جان چھڑوائیں۔ جو پیر آپ کو نماز میں چھوٹ دے، ہیں جی، جو پیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نرم بنا کے پیش کرے، جو پیر آپ کو شفاعت کا دھوکہ دے کر شفاعت کے نام پر کہ میں بخشوا لوں گا تمہیں، ایسی باتیں کر کے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ دلیر کر دے، تو سمجھ جائیں وہ پیر نہیں، وہ چور ہے۔ وہ کیا ہے؟ چور ہے۔ پیر تو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ایک مرید کا حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 بار جنت لی تھی۔ کتنی بار جنت لی تھی؟ 3 بار جنت لی۔ مدینے میں کنواں لے کے دیا، جنت لی۔ آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ مجھے کنواں لے کر کے دے دے میں اسے جنت دے دوں گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کنواں بھی میں دوں گا، جنت بھی میں لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے ایسا جو ہمیں جگہ خرید کے دے دے، ہیں جی، تو میں اسے جنت دے دوں۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا حضور جگہ بھی میں دیتا ہوں، جنت بھی میں لیتا ہوں۔ ہیں جی، انہوں نے جنت لے لی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تبوک کے لیے ہمیں سامان دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ پلان سامان سارا کچھ دوں گا۔ آقا علیہ السلام خاموش رہے، پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ پلان سامان سارا کچھ دوں گا۔ آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے، پھر آقا علیہ عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ پلان سامان سارا کچھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام خوشی سے ممبر سے نیچے اتر آئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اس طرح کر کے سینے سے لگا لیا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنت تیری ہو گئی ہے۔ 3 بار حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب جنت لے لی تھی آقا علیہ السلام سے، پھر دوسری بار کیوں، پھر تیسری بار کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک بار انہوں نے اپنے لیے لی تھی، 2 بار ہم غریبوں کے لیے لی تھی، حضور کی امت کے لیے لی تھی۔ اندازہ تو لگائیں یار، وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے امام الانبیاء علیہ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بار اور فرمایا کئی بار یار، یہاں تک حضور نے تبوک کے لیے جب حضرت عثمان نے پیسے دیے نا، آقا علیہ السلام پیسے اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں جو بندہ حضور کے دین کے غلبے کا کام کرنے والا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اس پہ کرم ہوگا، کیونکہ اس کو درد لگ گیا، بڑا دین کا درد لگ گیا اسے، ہیں جی۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی نے جو پیسے دیے نا، آقا علیہ السلام پیسے اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں، پیسوں کو اس طرح کر کے پکڑ رہے ہیں، اس طرح کر کے نیچے گرا رہے ہیں۔ حضور ساتھ حضور یہ فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے گا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو بھی کرے گا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ما درہ، کسی شے کا کوئی نقصان نہیں۔ بتائیں پھر بدر والے صحابہ حضور کے اتنی بڑی قربانی دے کے آئے، دشمن فوج سے ٹکرا کے آئے، فتح یاب ہو کے آئے، رب نے اعلان کر دیا میں اعملوا ما شئتم، میں حضور کے غلام ہوں، آپ جو تم مرضی کرو تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے، قد غفرت لکم، میں نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں جنہوں نے یہ اعلان سنا تھا نا رب کے قرآن سے، قرآن کی زبانی جنہوں نے یہ اعلان سنا ہے، اس کے بعد بھی ان کے عمل میں بدلاؤ نہیں آیا، سستی نہیں ہے ان میں، ہیں جی، ویسے کہ ویسے بڑھ چڑھ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہیں، ہر طرح کے معارک میں شرکت کرتے رہیں، کہیں سے پیچھے نہیں ہٹے وہ۔ لیکن
آج ہمارا حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے 3 بار جنت یہ لی، اور ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے جب سب صحابہ کو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی سانس میں میرے آقا علیہ السلام نے سب کو جنتی قرار دے دیا ہیں۔ یہ والی حدیث بھی سن کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور کے غلام فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں نا، جب بھی قبر کا ذکر آتا آپ اتنا روتے کہ داڑھی پوری بھیگ جاتی آپ کی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کو یاد کر کے، جب کہ جہنم کا ذکر ہے آپ اتنا نہیں روتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یار آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہی قبر ہے، یہاں بندہ چھوٹ گیا تو آخر بھی چھوٹ جائے گا، یہاں پکڑا گیا تو بچتا آگے بھی نہیں ہے۔ بتائیں، جو اتنی بار جنت لے چکے ہوں، جن کے تذکرے رب قرآن میں فرما رہا ہوں، جن کے نام جنت میں لکھے ہوئے ہوں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے تذکرے جناب پہلی کتابوں میں کیے ہوئے ہوں ہیں، تو وہ لوگ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اور آج ہم کیا ہیں، ہمیں تو ہمارے مالک قبول کریں نہ کریں، ان کو تو ان کے مالکوں نے جناب ہلا ہلا کے دیکھا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کا سگا چاچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا چٹائی میں باندھ کے دھواں دیتا تھا آپ کے ناک میں، کلمہ چھوڑ دے دھواں دیتا تھا۔ آج تو مسجد میں جناب پنکھا بند ہو جائے، نمازی ہمارے غائب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جائے درس چھوڑ دیتے ہیں سننا، جی گرمی ہو گئی ہے حبس ہوگی، نہیں بیٹھا جاتا ہم سے مسجد میں، بھائی کیسے بیٹھیں؟ یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی نیند آنے لگی، شٹر بند ہونے لگا آنکھوں والا، فوراً اٹھے اور غائب ہو گئے، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یار وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی تو دیکھیں یار، بڑا تاجر ہو عرب کا، ہزاروں اونٹ کھڑے ہوں تو فوراً پکڑ کے دے دے کہ جی ٹھیک ہے لے جائیں جی، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو بانٹ دیں سارا۔ مدینے میں کات پڑا ہوا تھا نا، گندم نہیں مل رہی تھی، حضرت لوگوں کو پتہ چلا حضرت عثمان غنی کے سینکڑوں اونٹ آ رہے ہیں مدینے میں، آنے والے ہیں بس اترنے والے ہیں، اترنے والے ہیں اونٹ ان کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں پہنچنے والے ہیں۔ جیسے جناب لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے بڑے بیوپاری آنے لگے، ہم اتنا نفع دیں گے، ہم اتنا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے بات کرتے رہے کتنے دو گے؟ ہم اتنے فیصد دیں گے، اتنا گنا دیں گے۔ آپ نے میں یار جب وہ پہنچا ہے نا اونٹ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا میری ایک جگہ بات ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے 700 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے، 700 گنا دینے کے وعدہ۔ میں کہا وہ کون ہے ایسا بندہ جو 700 گنا دے دے؟ جیسے مدینے میں پہنچے آپ نے میں یار اس کے سارے بوروں کے توڑوں کے منہ کھول دو اور مدینے کے سارے لوگوں میں بانٹ دو اسے، میری بات رب سے ہو چکی تھی نہ، تم دو گنا 3 گنا دے رہے تھے، بھائی یہ تو سارا گھاٹے والا سامان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی آپ کسی سے سودا کرتے نا، مدینے میں بڑے بڑے تاجر آتے تھے سامان لے کر، عموماً جمعے والا دن آتا تھا سامان، جیسے سامان پہنچتا امام حسن امام حسین آتے، اتنی ہمارے بارگینیں کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کرتے جی مکھ مکا جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ کرتے تھے، اتنا زور سے کرتے تھے کہ پسینہ آ جاتا تھا، اتنا کرتے، جیسے طے ہو جاتا اسے پیسے دیتے اور اسے کہتے تو بھی پیچھے ہٹ جا، باقی لوگ پیچھے ہٹ جائیں، غریبوں کو کہتے آؤ لے جاؤ سارا جتنا چاہیے تمہیں۔ لوگ کہتے یار آپ نے بانٹنا ہوتا تو آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، جی اس کے ساتھ حساب کو نہیں، اس کے ساتھ تو حساب بنتا ہے ہمارا، اس کے ساتھ کریں گے ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ ان لوگوں کا حال تھا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں جی، اور ان کا خوف خدا دیکھیں، کسی وقت میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اہل بدر کو دیکھیں، باقی صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے وحی سے سنا ہوا تھا تم جنتی ہو۔ یار ہم نے تو وحی سے نہیں سنا۔ میں آج جناب 600-700 سال بعد قادری بن گیا ہوں تو میں جناب جو مرضی کرتا رہوں، پھر میں کہوں میں لوگوں کو سناتا رہوں بھی قادری تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، قادری نہ نماز پڑھے، قادری نہ روزہ رکھے، قادری نہ غلبہ دین کے لیے کام کرے، قادری کے دین میں دل کا درد بھی نہ ہو، قادری جناب کبھی مدرسے کے بچوں کو روٹی کا ایک ٹکڑا نہ کھلا سکے، اور میں جناب قادری بن گیا ہوں۔ جنت دروازہ کھلا ہوا ہے جناب، حوریں انتظار کر رہی ہیں، حضرت صاحب آ جائیں تشریف لے آئیں آپ۔ کیا ہوا یار؟ ایسے تھوڑی ہوگا۔ تو یہ شفاعت کے متعلق بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عقیدہ درست، عقیدہ بھی اور دماغ بھی ساتھ، دونوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ مولوی صاحب بیان کرنے لگے، جب بخشش تو ہمارے ہاں ایسی ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتا ہے میلاد والے دن یا آگے پیچھے کبھی جلسہ ہو میلاد کا، وہاں پہ ڈی جے بجے، گانے بجیں اور آپ تھوڑا سا بس اس طرح کر لیں، یوں کر لیں، کہتا جنت پکی ہے آپ کی، جنت پکی۔ میں نے کہا یار جنت اتنی پکی تھی
تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیوں کیے گئے ہیں؟ ان کے کلیجے کے ٹکڑے کیوں کیے گئے بتائیں؟ جنت اتنی ہی سستی تھی، حضرت ابو بکر کو زہر کیوں دیا گیا؟ جنت اتنی ہی سستی تھی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پہ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن پانی بند رہا، کیوں بند رہا بھلا بتائیں یار؟ جنت اتنی سستی ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ جنت اتنی ہی سستی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 بار زہر دیا جاتا ہے۔ آپ کو جب جگر باہر نکلتا ہے تو کتنے 70 سے زائد ٹکڑے آپ کے جگر کے باہر آتے ہیں، کیا کے ذریعے بتائیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، پورا کنبہ آپ کا شہید کیا جاتا ہے۔ وہ جنت تو تیرے لیے سستی ہو گئی یار، سمجھ نہیں آتا ہمیں۔ بس جناب جنت تو مولوی جیب میں لیے پھرتے جناب، کتنی چاہیے 5 مرلے 10 پر، وہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے، کس نے مقرر کیا تو جنت کا پراپرٹی ڈیلر؟ ہاں چاند کا تو سنا ہے بھی لوگ پلاٹ بیچ رہے ہیں، وہاں پہ قبریں بنا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے دفن ہوں، وہاں پہ جا کے یہاں کئیوں کے جناب سیارے پہنچ رہے ہیں، کئیوں کے مشن پہنچ رہے ہیں، کئیوں کے کچھ پہنچ رہا ہے۔ وہ جنت میں بھی تم نے وہی حال کر دیا، اتنی سستی کر دی ہے جنت تم نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے ساتھ بھی عجب معاملہ فرمایا ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکارہ کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ مکارہ کیا مطلب؟ ایسی چیزیں جو دل پہ بھاری ہوں، دل پہ بھاری ہوں۔ نماز سویرے کے وقت، صبح کے وقت اٹھنا بھاری ہے تو پورا محلہ گھر میں سویا ہوا ہے نا، آپ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہے نا بھاری؟ ہیں جی، زور کے وقت کام کر رہے ہیں، نماز بھاری ہے، کام نہیں چھوڑا، نماز چھوڑ دی، دل پہ بھاری ہے۔ عصر کو دیکھ لیں، کام کا رش ہے بھائی، نماز نہیں پڑھیں گے۔ مغرب کو دیکھ لیں، تھکے ہوئے ہیں بھائی، عشاء کو گھر پہنچ گیا، روٹی کھا لیا، باپ پھرے ہوئے ہیں، اب نہیں نماز پڑھ سکتے، بتائیں؟ مکارے کے ساتھ پورے دن بھوکے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اسی بھوک کے پیچھے رکھی ہے، پورے دن بھوکے رہنا۔ نفس پر بھاری ہے نا، کئی لوگ ویسے پہلے کہنے شروع کر دیتے ہیں مولوی صاحب میں نے شوگر ہے، روزہ چھاڑ دیں۔ میں نے کہا اللہ بڑھائے، کتنی شوگر ہے یار آپ کو؟ سچی بات ہے، یہیں پہ ایک فوجی تھا، بالکل مرنے والا تھا، وہ شوگر کا مریض تھا، دوائیاں کھاتا تھا۔ میں نے یہاں پہ 3-4 جمعے پڑھائے تھے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے میری بات تقریر سن کے، تو مجھے خود کہنے لگا حضرت میری دوائیں چھوٹ گئی ہیں ساری، شوگر کی دوائیں چھوٹ گئی ہیں میری، روزے رکھنا شروع کی، نیت پکی کر لی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا، بتائیں؟ تو یہ چیز جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکارہ کے پیچھے جنت کو چھپا رکھا ہے، غلاف چڑھا ہوا جنت پر مکارہ کا۔ اب جان کون دینا چاہتا ہے بھلا بتائیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جان دینے کے پیچھے جنت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ جان دینے کے پیچھے جنت رکھی ہوئی۔ پیسے جیب سے کون نکالنا چاہتا ہے؟ اسی پیسے دینے کے پیچھے مشکل لگتا ہے نا، نفس پہ بھاری لگتا ہے یار پیسے دینا دین کے لیے، وہ بھی خاص طور پہ۔ تو یہ جو ہے نا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے پیچھے جنت رکھی ہوئی ہے۔ باقی رہی جہنم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزینات کے ذریعے، خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے جہنم کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ بھاگ بھاگ کے جائیں گے اس کے پیچھے، ہیں جی، کتنے سارے کام ہیں، گناہ ہیں، نفس کو لذت آتی نہیں آتی؟ مزہ آتا ہے نفس کو؟ بتائیں، نماز بے مزہ ہے ہماری، لیکن گناہ میں کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو؟ جہنم اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ جہنم کس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ مزینات کے پیچھے، ہیں جی، وہ چیزیں جو نگاہوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ جنت جن چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ چیزیں بھاری لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھاری نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو نفس پر بھاری ہیں لیکن وہی چیزیں بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، بتائیں وہ حقیقت میں بھاری نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم جو ہے وہ جو چیزیں نفس پر بھاری ہیں انہی کو اپنا لیں، جو چیزیں ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے ہاں۔ بس اللہ تعالیٰ نے کل حبیبہ فرما دیں اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے حبیبہ فرما دیں اوے اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے زمین اور آسمانوں میں۔ اللہ تو نہیں جانتا زمین و آسمانوں میں کوئی ایسا بندہ ہو یا ایسی شے ہو جس کی شفاعت قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہو ٹھیک ہے بھئی تیرے ماننے والا جیسے مرضی ہوں گے میں چھوڑ دوں گا ان کو۔
ایسے تو کوئی نہیں ہے. لا یعلم ما یعلم، ہاں بما لا یعلم فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں کوئی نہیں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا مطلب یہ ہے اس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں. نفی اس چیز کی وجود کی ہے کہ ایسی شے نہیں ہے کوئی، ایسا بندہ نہیں ہے کوئی. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اللہ تو نہیں جانتا ایسا کوئی بندہ یا ایسی کوئی شے ہو، ایسے کوئی بت ہو دنیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں بات ہی ختم کر دی، سبحانہ، میں اللہ پاک ہے، سبحانہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں نا، شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے ہیں ہی نہیں، شریک اس کے لیے ہے نہیں، اس کا ساجی نہیں ہے کوئی، اس کا ساتھی نہیں ہے کوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.